گاڑی پہ کم بخت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے. تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئے تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو, باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. مفتی طارق مسعود اسپیشل. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے, وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا, تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. کہتا ہوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, ڈاکٹروں سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں, ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلپ نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا, اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں, جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے, خاندانی. تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام کاجو پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں, وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے. زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی, اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے؟ برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا دماغ, بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں.
یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے؟ کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی؟ خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے, لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ آٹومیٹک. خود کس پہ ہیں؟ خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے, ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ زور سے بولیں, زور سے. ٹھیک ہے بھائی, جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو, کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے, کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینول نہیں, آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی؟ جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے. تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو, بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا, اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا, ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا. بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں, اپنی زمین, اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی, باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً, لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں, آپ کے ذاتی فرشتے کہ چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, تو ذاتی گھر میں رہتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا, خوراک اچھی, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک نا. دیر آر 2 types of کولیسٹرول,
گندا والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی تو بھائی یہ والا آپ کا بڑا ہوا ہے, میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ اچھا والا بڑا ہوا ہے کہ گندا والا بڑا ہوا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو, زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں, GTO 125, اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے یہاں وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی, نام سنا ہوگا, آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں, کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا, مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی, یعنی گھر سے جامعہ, جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا, گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے یار, کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھی بات, لوگ مجھے دیکھتے تھے یہ اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعت ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے, کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا, گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس. آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں ٹھیک ہے. تو سواری اچھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد, بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہے بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کی مرضی جوڑ سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے, ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں, نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی, اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے وہ, یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بوڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی, میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا سے, یہ آپ جانو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1,00,000 روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہیں کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1,00,000. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے 1,00,000 روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1,00,000 ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1,00,000 روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے, یاد رکھو. ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. دنیا کا اصول ہے بھائی. بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی. تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کمبخت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے, تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1,00,000 کے بجائے میں 2,00,000 روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے, میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں, ایسے ہی رہیں جیسے ہیں نا, بس اس پہ خوش. ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے, بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ دی میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. گھر میں, گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے, ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے,
80 गज के घर में 12 बच्चों को एक कंबल में ठोसा हुआ है भाई, लेकिन फखर इस पर है जाती घर है। सुरजानी टाउन में मेरा, बोलो ना, जाती घर है। तो पागलपने की अलामत है। अल्लाह के बंदे किराए पे रह लेता, क्योंकि आपको ये कि ये ईंट आपकी जाती हो, इसकी आपकी बॉडी को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये रोशनदान आपका लगा हुआ, ये पंखा, बॉडी कहती है पंखे से हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हैं? बॉडी को धूप चाहिए ना। क्या हो गया भाई? आपको पता है मेरी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, इन्वायरमेंट पे उनकी यानी महारत है, जो इन्वायरमेंट पे जो है ना, पीएचडी भी किया हुआ है उन्होंने, और इन्वायरमेंट पे उनके बहुत मकाले भी हैं कि माहौल इंसान की सेहत पे कैसे असरअंदाज होता है। उन्होंने बताया, एक मीटिंग थी उनसे, उन्होंने कहा कि अच्छा, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे स्पेशली, और मिलने के लिए इस पर आए थे कि ये जो आजकल ख़वातीन नस्ल रोकती हैं और कहती हैं सेहत ख़राब होगी, मैंने आपका बयान सुना है कि नस्ल रोकने से ख़वातीन कहती हैं सेहत अच्छी होगी, ज़्यादा पैदा होंगे तो सेहत ख़राब होगी। तो आपका मैंने बयान सुना है, मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ कि मेडिकली 100% दुरुस्त है। नस्ल रोकने से औरत की सेहत बर्बाद होती है, बच्चे पैदा करने से बर्बाद नहीं होती, नेचुरल है। तो लाहौर में स्पेशली मिलने के लिए आए थे, इस पे अप्रिशिएट करने के लिए, कि कह रहे हैं कि करो, ये माहौल ने जो है ना ये सब लोगों को उल्लू बना दिया। तो वो उस पे कह रहे थे कि घर में धूप और हवा का इंतज़ाम सेहत के लिए बे इंतहा ज़रूरी, रोशनी आनी चाहिए घर के अंदर। और आज कवर्ड घर बनाए जा रहे हैं, एसी में बैठे रहते हैं 24 घंटे, बेड़ा गर्क हो रहा है सेहतों का। तो खैर, तो घर में इन चीजों पे पैसा खर्च करें, बेशक किराए का हो, खिड़की खोलो तो हवा आए, समझ रहे हो, रोशनी आए, और कुशादा हो, स्पेस हो रहने के लिए। तो ये पड़ोसी अच्छे हों, यानी माहौल अच्छा हो इर्द गिर्द का। ऐसा ना हो ऐसे एरिया में रहना शुरू कर दिया कि बच्चे आपके चोर बन रहे हैं, सारा दिन वो पड़ोसी भी के अब्बा चर्स पीते हैं, वो उसके साथ जो पड़ोसी रहता है वो उनकी बेटी घर से भागी हुई है, पता ही नहीं एक हफ्ते से कहाँ है। इधर वाले जो पड़ोसी हैं उनकी बेगम अभी तक वापस नहीं आई। तो इन चीज़ों का असर किस पे पड़ता है भाई? आपकी औलाद पे पड़ेगा ना। जब बच्चों को पता चलेगा, आपकी बेगम को पता चलेगा वो तो अभी तक वापस नहीं आई, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मैं 3 दिन में आ जाऊंगी, ठीक है ना, मैं तो फिर भी उनसे अच्छी हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? आपके घर के माहौल को ख़राब। नेक लोगों में रहना चाहिए, अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। सखी लोगों में रहना चाहिए कि आपको कोई परेशानी हो तो वो आपके काम आ सकें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहले पैसा खर्च करें खाने पे, अच्छी बीवी, और फिर जब अच्छी बीवी मिल जाए उसको रोकने के लिए भी उस पर पैसा खर्च करें। कंजूसी की वजह से अगर आपकी बीवी आपसे भाग गई तो ये आपका ज़ाती घर, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर किराए पे रह ले, लेकिन बेगम से कहें कि बेगम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सवारी रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे घूमने के लिए, फिर अगर पैसे बच गए तो ज़ाती घर भी बना लेंगे। बेगम को ये बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, रिलेशन क्या हो जाएगा? बोलो ना भाई। अच्छा, अगर ज़ाती घर बना लिया, ना अच्छा खिला रहे हैं, ना अच्छा पहना रहे हैं, तो वो 3-4 दिन तक तो उसको एहसास होगा मेरा ज़ाती घर है, उसके बाद वो ये भूल जाएगी, ठीक है ना। फिर रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होंगी, गम्बत डबो के मुफ्ती साहब का बयान सुन लिया, बट डबो के खाने का अपना मज़ा है, ठीक है ना, इसी पे टरखा रहा है। ना इलाज के पैसे होंगे, ना तालीम के पैसे होंगे। तो 3 चीज़ों पे खूब पैसा खर्च करो, खुराक और शादी पे खर्च करो पैसा, और सवारी अच्छी होनी चाहिए, और घर अच्छा का मतलब बेशक किराए का हो मगर खुला हवादार। इसके बाद अगर आपकी बचत है तो भी मैं इससे पहले एक और चीज़ कहता हूं कि ज़ाती घर बनाने के बजाय वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीदो बेचने के लिए। समझ रहे हो? उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। बड़े बड़े ताजर हमने देखे किराए पे रहते हैं, जितना पैसा घर के में वो तिजारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं इससे डबल कर लो भाई, क्योंकि घरों की कीमतें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो आपने जो डिफेंस में 1000 गज का बेहतरीन बंगला किराए पर लिया हुआ है, तो 2 बंगले रेंट पर ले लो आप, और उन्हें मिला के फुटबॉल का मैदान बना दो। एक मिसाल दे रहा हूं कि हकीकत ना समझे इसको, यानी उससे भी लग्जरी घर ले लो आप रेंट पर,
समझ रहे हो. और जब कोई गुर्बत का ताना दे, हाय तुम तो सारी ज़िंदगी अपना प्लॉट नहीं बना, अपना मकान नहीं बना सके. लोग इस गुर्बत के ताने से भी डरते हैं. तुम तो रेंट पे रहते हो, आप बोलो मेरे बहरिया टाउन में 10 प्लॉट हैं, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है. और तुमने चूँकि ज़ाती बंगला ख़रीद लिया, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है. मेरे पास अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर्टी बहुत है. आओ कभी दिखाऊंगा आपको, बताओ कितने पैसे चाहिए. क्योंकि जो तिजारत करता है ना, उसके माल में अल्लाह बरकत देते हैं. और अगर आप समझते हो उस वक्त आप कहते हो नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे ज़ाती घर चाहिए, तो ज़ाती घर बना लो. क्या ख्याल है भाई? या इतना अल्लाह ने दिया कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी चल रहा है और ज़ाती घर भी, तो दोनों काम कर लो. इस स्टेज पे आके मैं लोगों को ज़ाती घर से मना, बोलो ना, नहीं. तालीम भी अच्छी दे दी, खा भी अच्छा लिया, बुनियादी बेसिक तमाम ज़रूरतें पूरी हो गई, तो फिर चलो यार अपनी दीवार हो जाए तो बहुत अच्छा है. अपना पंखा, अपनी दीवार, एक थोड़ी सी खुशी रहेगी. मेरा ज़ाती घर है. लोग कहते हैं बच्चे, तो बच्चों का मसला नहीं होता, बच्चों का तो फ़ौरन बिकता है सब प्रॉपर्टी. वो यानी जो ज़ाती मकान है ना, बिक जाता है. वो बच्चे नहीं रह सकते, शादियाँ होंगी उनके, वो इतने घर में कैसे सारे ठुसेंगे, सब अलग अलग होंगे. वो मकान बेच के, बल्कि फड्डे होंगे. तो वो प्रॉपर्टी को बेचना आसान होता है, मकान को बेचना मुश्किल. बच्चों को बोलो प्रॉपर्टी बना दी, मैं मर रहा हूँ, तो जिसको जो घर चाहिए होगा प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकाल के सुरजानी टाउन में 80 गज़ का, समझ रहे हैं, खरीद लेना. और चाहो तो उसी स्टाइल में ज़िंदगी गुजारना जैसे शाहाना मैंने ज़िंदगी गुजारी. मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल.